بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میر اسلم رند ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل اور صحابہ کرام پر۔ آج کا میرا ٹاپک ہے موجودہ اس مہینے میں جو گیس کے بل کنزیومرز کو ملے ہیں وہ نہایت ہی بہت زیادہ ہیں اور بہت کم یونٹ کے زیادہ بل آئے ہیں۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ میں جو ویلاگز بناتا ہوں، میرا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ میں عوامی شکایات کو، عوامی مسائل کو حکام بالا تک پہنچا سکوں، اور اللہ پاک جو ہے نا اس میں کامیابی بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو گزشتہ ایک ہفتے سے 10 دن سے کوئٹہ شہر کے کئی علاقوں سے مجھے فون آئے، کچھ لوگوں نے بل سینڈ کیے، شیئر کیے ہیں۔ ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے علاقے اور گھروں میں جو بل آئے ہیں وہ اس بار اتنے زیادہ آئے ہیں۔ مثال 55 یونٹ کے یا 70 یونٹ کے 8,000، 10,000، 12,000 کا بل آیا ہے، جو بالکل ہی نامناسب اور ظلم اور زیادتی ہے۔ پہلے گیس کمپنی کی طرف سے ایک طریقہ کار تھا کہ آتے تھے لوگوں کے وہ گھروں پہ چھاپے مارتے تھے اور میٹر اتار کے لے جاتے تھے، اور آفس میں وہ اس کے نام سے لیبارٹری کے نام سے 30-40 ہزار روپے کا جرمانہ کیا جاتا تھا۔ پھر ہمارے شہر کے ایک وکیل صاحب سید نذیر آغا، انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک سی پی لگائی اور اس بارے میں گیس حکام کی طلبی ہوئی، اور کئی پیشیوں کے بعد یا کئی اس کے بعد مہینوں کے بعد یہ فیصلہ ہمارے جسٹس کامران ملا خیل صاحب نے صادر فرمایا کہ کسی کے بھی میٹر کو نہ اتارا جائے اور نہ ہی ایسے فالتو جرمانے لگائے جائیں، چونکہ گیس کمپنی کے بقول ان کے لائن لاسز بہت زیادہ ہیں اور وہ پورا نہیں ہوتا، تو ان کو بھی ایک طریقہ چاہیے۔ ہائی کورٹ نے وہ راستہ بند کر دیا، تو انہوں نے ایک نیا راستہ شروع کر دیا کہ میٹر اتارنے کے بجائے وہ اب بلوں میں زیادہ وہ پیسے بھجوا رہے ہیں، زیادہ اس کی قیمت ڈال رہے ہیں، اور بہانہ یہ ہے کہ گیس مہنگی ہو گئی ہے۔ بھائی گیس جتنی بھی مہنگی ہو، کم سے کم 55 یا 60 یونٹ کا تو 8 سے 10 ہزار نہیں آ سکتا نا۔ اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو کتنے روپے پر یونٹ بنتا ہے؟ آپ کسی کو مطمئن کریں۔ پھر اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا میٹر سلو ہونے کی صورت میں آپ میٹر کو خود اتار کے لائیں اور آفس لائیں اور لیبارٹری کرائیں۔ اگر آپ کا میٹر بند تھا تو اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہر شخص کے دل میں خوف پیدا کیا جائے یا ڈر پیدا کیا جائے۔ اگر آپ اب دفتر آ گئے تو 8 سے 10 ہزار بل آسانی سے ادا کرو، اگر آسانی سے آپ نے نہیں کیا پھر دفتر آ کے 40 سے 50 ہزار روپے کا بل ادا کرو، چونکہ لیبارٹری بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، انجینئرز بھی انہی کے ہیں، احکامات بھی، رپورٹ بھی انہوں نے بنانی ہے، تو عوام مظلوم کیا کر سکتی ہے؟ یہ جو ہے بالکل ناانصافی ہے، اور شرعاً بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا جائے۔ اس ویڈیو کے ذریعے مجھے گیس کمپنی کے جی ایم بلوچستان، سندھ بلوچستان کے چیف اور وزیر اعظم پاکستان سے میری گزارش ہے، اگر میری ویڈیو ان تک پہنچتی ہے، یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو اس 3 مہینے میں ظلم و زیادتی کی جاتی ہے یا ناجائز کیا جاتا ہے، اس کا سدباب کیا جائے۔ پورے دنیا میں یہ رول ریگولیشن ہے کہ جہاں پہ گیس کی پیداوار ہوتی ہے ان کو سبسڈی دی جاتی ہے، اور ہم نے کہیں جب اسلام آباد سے وہاں کے وہ جو حاکم آئے تھے یا ان کے عہدیداران بلوچستان آئے، ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آپ 3 مہینے بلوچستان کو یا کوئٹہ کو جو ٹھنڈے علاقے ان کو خصوصی سبسڈی دی جائے، لیکن وہ ہمارے اس بات کو بالکل انسنائی کر کے واپس چلے جاتے ہیں، ایک رپورٹ بناتے ہیں، جھوٹ موٹ کی فارمیلٹی پورا کرتے ہیں، اور آتے بھی سیرینا ہوٹل میں رہتے ہیں جہاں پہ عوام کی رسائی نہیں ہے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ میں اپنے عوام کو گوش گزار کرتا چلوں، ایک ٹیم آئی تھی، انہوں نے ریٹ بڑھانے تھے، ہمیں کسی بزرگ نے فون کیا کہ ایک ٹیم آئی ہے سیرینا ہوٹل میں، آپ لوگ جلدی پہنچو۔ ہم 2-3 ناظم گئے وہاں پہ، تو 5 بجے تک کا ٹائم تھا، جو اخبارات کو انہوں نے لیٹر تقسیم کیے تھے، تو 2 بجے حضرات جو ہے وہ اپنا ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ اسی اثناء میں ہم لوگ جب پہنچے تو ہم نے شور شرابہ کیا کہ بھائی وہ بندے کہاں ہیں؟ انہوں نے 1-2-4 ہوٹل والوں کو بلایا تھا،
ان کے جو ہے نا فارملٹی پورا کرنے کے لیے ان کے بلوں کو چیک کیا جا رہا تھا، باقی عوام کے مفاد میں کوئی بھی فیصلہ مطلب کرنے کے لوگ پوزیشن میں نہیں تھے۔ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ نے سیرینا ہوٹل میں رکھا ہے، ہم ناظمین ہو کر بھی 3 جگہ تلاشی دے کر یہاں آئے ہیں، تو عام کنزیومر یا عوام آپ تک کیسے پہنچے گی؟ وہ اپنے دل کی بات آپ تک کیسے کرے گی؟ عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کے گوش گزار کیسے اپنی باتیں کر سکتی ہے؟ لہٰذا آپ ایسے جگہ میں پروگرام رکھیں جہاں پر عوام کی رسائی ہو، صرف وی آئی پی لوگ آپ تک نہ پہنچے۔ جب بہت زیادہ ہم نے رجسٹ کیا تو انہوں نے باقاعدہ، وہ ہمارے جو اسلام آباد کے ہیڈ تھے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اور جب ہم نے ان کو بلوچستان کے مسائل سے آگاہ کیا تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو آج تک کسی نے بھی باتیں نہیں کی ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہماری بدقسمتی یہ ہے جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، ہمارے حاکم ہوتے ہیں جو اسلام آباد جاتے ہیں، وہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، عوامی مسائل پر کوئی ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ عوام کو جو تکالیف ہے ان سے ان کو کوئی مثال سروکار نہیں ہے۔ عوام کا بھی تو کوئی والی وارث ہونا چاہیے نا۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں سندھ بلوچستان کے جو جی ایم ہیں، وہ چیف ہیں، ان کو بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بلوچستان کو، خاص کر اس سرد علاقوں کو 3 مہینے کے لیے گیس کے پریشر بھی مینٹین رکھیں اور عوام کو سبسڈی دیں۔ اگر آپ سبسڈی نہیں دیں گے تو لوگ یہی ہوگا، نان شبینہ کے محتاج ہو جائیں گے، یا تو اپنے بچوں کی تعلیم پوری کریں گے، یا تو گیس اور بجلی کا بل دیں گے، یا پھر وہ کھانا کھائیں گے۔ تینوں کام تو اس تنخواہ میں یا اس نوکریوں میں نہیں ہو سکتا۔ پھر مجبور ہے لوگ یہ گیس بجلی چوری کریں گے یا غلط کام کریں گے۔ تو یہ ہمارے حاکموں کی طرف سے بھی، حکمرانوں کی طرف سے بھی عوام کو خصوصاً اس 3 مہینے میں اس میں دسمبر، جنوری، فروری تک سبسڈی دی جائے، اور عوام کو بلوں کے مد میں یہ جو ناجائز بل بھجوائے جا رہے ہیں، بالکل اس کے خلاف ہم آوازی بلند کریں گے۔ ہم ایز اے کالم نگار، میں کالم بھی لکھتا ہوں، میں وہاں پر جو ہے نا خصوصی کالم بھی لکھوں گا، اس کو بھی پاکستان میں کئی شہروں میں پڑھا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ جو ہے لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ہم اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اس پر ہر محاذ پر احتجاج کریں گے تاکہ عوام کو سہولت مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ گیس کمپنی والے اپنی نوکریاں بچانے کے لیے عوام کے ساتھ ظلم زیادتی کرے، ہم اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ۔